So, Saqib, in your experience, we know that you've been working in e-commerce space for a long time. In your experience, what are the bigger challenges? I think being in e-commerce industry میں پچھلے آلموسٹ 15 سال سے ہوں. پاکستان میں ہم آلموسٹ 6 سالوں سے بہت زیادہ میسز کو ٹرین کر رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں آل دس. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت ای کامرس سیلرز کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو اسکیل کرنے کے لیے کہ جو پاکستان میں لمیٹیشنز ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ایک بچہ پاکستان میں بیٹھ کر پوری دنیا میں ای کامرس کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کی کمپنیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. اگر آپ فار ایگزامپل دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس میں سیل کرنا چاہتے ہیں, امیزون میں, ای بے پہ, وال مارٹ پہ, ٹک ٹاک شاپ پہ, جن کی ٹریلینز آف ڈالرز کی سائزز ہیں بیسیکلی. اگر امریکہ کی ای کامرس مارکیٹ دیکھیں وہ 1.2 ٹریلین ڈالر ہے, تو ہم پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کی چیزیں یوز نہیں کر سکتے 1.2 ٹریلین ڈالر کی ای کامرس مارکیٹ میں. تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پر کمپنی بنانی پڑتی ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستان سے وہاں ایڈریسز خریدتے ہیں, پاکستان سے آپ بینک اکاؤنٹس نہیں یوز کر سکتے, تو آپ کو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ والیٹس یوز کرنے ہوتے ہیں, پینیئر ہے, وائز ہے اینڈ آل دیٹ, وہ بھی بڑی ریسٹرکشنز ہیں. تو اصل مقصد ہے کہ پاکستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کی اپرچونیٹیز تو بہت نظر آتی ہیں, لیکن ایز آف بزنس پہ کام کرنا بڑا ہی ضروری ہے. سب سے بڑا مسئلہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو فری لانسرز کو پیش آتا ہے اپنے آپ کو اسکیل کرنے کے لیے کسی بھی بڑے کلائنٹس کے ساتھ جب کام کر رہے ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو پے یو وایا دا ٹرسٹڈ پیمنٹ والیٹس, جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ٹرسٹڈ پیمنٹ والیٹ جانا جاتا ہے, پے پال. جب بھی آپ کسی کو جو آپ کو ہائر کرتا ہے, کسی اسٹارٹ اپس کو, کسی کمپنی کو, وہ چاہتا ہے کہ جی میں پے پال کے تھرو آپ کو پیسے پے کروں, اور پاکستان انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں اس کو یوز کر پایا. اس وقت آلموسٹ 216 ملک ہیں, 216 ملکوں میں 202 ملک ہیں جہاں پے پال ہے, اور 15 ملک رہ گئے ہیں جہاں پاکستان جس میں پاکستان انکلوڈ ہے جہاں پے پال نہیں ہے. تو اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں ایک ہرڈل ہے. دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ سبسڈائز ہونا کسی انڈسٹری کو بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی سیالکوٹ سے امپورٹر بیٹھا ہے, ایکسپورٹر بیٹھا ہے, وہ اپنا مال ایکسپورٹ کرنے کے لیے جب باہر کے ملک میں بھیجتا ہے اور اتنے ڈالر واپس لاتا ہے تو اس کو ریبیٹ دی جاتی ہے 7% 6%, کیونکہ اس نے $50,000 کا مال بیچا اور $50,000 واپس لے کر آیا اس ملک میں. لیکن ای کامرس کا سیلر جب واپس لے کر آتا ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے. تو اتنا بڑا مطلب آپ اسٹارٹ اپس کو گرو کرنا ہے اگر آپ نے, تو آپ کو ایک تو ٹیکس کی چھوٹ اگر نہیں دے رہے, تو ریبیٹ نہیں دے رہے, تو ٹیکس مزید ایڈ کیے جا رہے ہیں. ایک آن لائن ٹرانزیکشنز پہ اس وقت پاکستان کے اسٹارٹ اپس کو تقریباً 20% فائلر کے لیے, 16% میں سمجھتا ہوں 20% نان فائلر کے لیے, 16% فائلر کے لیے, کہ ایک چھوٹی سی ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو 20% بینک کو پے کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اسکیلیبلٹی کے لیے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہیں کہ ان کو ایز آف بزنس کی طرف لایا جائے. لاسٹلی اگر ہم دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں جو اسکیلیبلٹی ہے اس کے لیے انڈیا کیا کرتا ہے اور پاکستان کو کیا نہیں کرتا. انڈیا کی اگر آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ $180 بلین پہ ہے, اور پاکستان کی $3.2 بلین کی ایکسپورٹس پہ ہے. تو مقصد ہے کہ پاکستان میں اس وقت جیسے عثمان بھی بیٹھے ہیں, میں پچھلے دنوں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, 28,000 سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں اس وقت, اور ان 28,000 سافٹ ویئر ہاؤسز میں سے 80% ایسے ہیں جن کی امپلائیز کی تعداد 25 سے زیادہ نہیں ہے, وہ 25 پہ اسٹک ہیں یا اس سے اوپر نہیں جاتے ایز این ایوریج. وہ کیوں اس پہ اسٹک ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک تو پالیسی چینجز بہت فریکوینٹلی ہیں, دوسرا وہ اپنے پاکستان میں اسکیل کرنے کے بجائے وہ باہر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پیسے باہر ہی رکھیں اور وہیں سے اسکیلیبلٹی کی جائے. تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہمیں دیکھنے کو تو مل رہے ہیں. میں اگر پورا دن بھی لگا دوں تو وہ شاید کام ہو اس پہ, لیکن میں ابھی اس کو صرف ہائی لیول ابھی تک رکھتا ہوں.